السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 151 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، دکہ و جلہ، اس میں سے چھوٹے بھی بڑے بھی، و اولہ و آخرہ، پہلے بھی اور پچھلے بھی، و علانیتہ و سرہ، کھلے ہوئے بھی اور ڈھکے چھپے بھی۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ان مبارک دعاؤں کا مطلب آدمی سمجھتا ہو تو رکوع سجود میں تسبیح کے ساتھ کبھی کبھی یہ دعائیں بھی پڑھ لینی چاہیے، اور عموماً یہ نوافل میں ہونا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے اس کی ممانعت ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ فاما الرکوع، پس رکوع میں، فعظموا فیہ الرب، تم لوگ اپنے مالک کی عظمت بیان کرو، واما السجود، اور سجدے میں، فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعا کی خوب کوشش کیا کرو، فقمن ان یستجاب لکم، سجدے کی دعا اس کی مستحق ہے کہ قبول کی جائے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ رکوع اور سجود کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور استغفار ہو۔ عن معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معدان بن طلحہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام جو خاص تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ فقلت، میں نے عرض کیا، اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنۃ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ فسکت، انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ثم سألتہ، پھر میں نے ان سے عرض کیا۔ فسکت، پس وہ خاموش ہوئے۔ ثم سألتہ الثالثۃ، پھر میں نے ان سے تیسری مرتبہ سوال کیا۔ فقال، پس انہوں نے کہا، سألت عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بکثرۃ السجود للہ، تم اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، جو سجدہ بھی تم اللہ کے لیے کرو گے، الا رفعک اللہ بہا درجۃ، تو اس کے صلے میں اللہ تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا، وحط بہا عنک خطیئۃ، اور تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ اس کی وجہ سے ضرور معاف کرے گا۔ قال معدان، حضرت معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں، ثم لقیت ابا الدرداء، پھر میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا یا ان کو ملا۔ فسألتہ، پس میں نے ان سے یہی سوال کیا۔ فقال لی، پس انہوں نے مجھ سے کہا، مثل ما قال ثوبان، جیسا کہ مجھے حضرت ثوبان نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ربیعۃ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ربیعۃ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت ابیت، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں تھا. فأتیتہ بوضوئہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی وحاجتہ اور دوسری ضروریات لے کر حاضر خدمت ہوا. فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل، فقلت کہ سوال کرو، مانگو جو مانگتے ہو. فقلت، میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنت، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ. قلت، میں نے عرض کیا ہوا ذالک، بس یہی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو اپنے اس معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں ان پر کبھی کبھی ایسے احوال آتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، جو کچھ بھی مانگا جائے امید ہے انشاءاللہ مل ہی جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی کہ جنت میں آپ کا قریبی ہو جاؤں، آپ کا رفیق ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے مراد نمازوں کی کثرت ہے، کہ نمازوں کی کثرت سے اس بات کو زیادہ طلب کرو، میری مدد کرو، مطلب نمازوں کی کثرت اختیار کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری رفاقت نصیب فرمائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، پس تم کہو اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ، پس بے شک جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے کے موافق ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جن لوگوں کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمہ کے موافق ہوگا، اس کلمہ کی برکت سے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. مطلب یہ ہے کہ موافق ہونے کا مطلب کہ بالکل ان کے ساتھ ہو، آگے پیچھے نہ ہو. عن عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، جب رکوع سے اٹھتے، یعنی مطلب کیا ہے اپنی کمر کو رکوع سے بلند کرتے، مطلب یہ ہے کہ جب رکوع سے اٹھتے قال، تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ نے سنی اس بندے کی جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اتنی کہ جس سے زمین اور آسمان کی ساری وسعتیں بھر جائیں، اور زمین اور آسمان سے آگے جو سلسلہ وجود تیری مشیت میں ہے اس کی بھی ساری وسعتیں بھر جائیں. یعنی یہ لمبی تسبیح ہے، جس کو یہ یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اس کو یہ بھی پڑھنا چاہیے. تو کبھی کبھی یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہم ربنا لک الحمد، کبھی کبھی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ بھی فرماتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.